انسان بہت سے گناہ کر رہا ہے۔ آج میں آپ کو 2 ایسے گناہ بتلاؤں گا کہ جن گناہوں کی بنا پر، جن غلطیوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو عذاب قبر دیتا ہے۔ یعنی یہ 2 گناہ قبر کے عذاب کی وجہ بنتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ان گناہوں کے اندر ملوث ہے، ان گناہوں کو کر رہا ہے، تو گزارش یہی ہے کہ ان گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں، ان گناہوں سے بچیں۔ اب وہ 2 گناہ کیا ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات کو میں سناؤں گا، اسی حدیث کے اندر آپ کو 2 گناہوں کے بارے میں معلوم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، جن میں دیکھا کہ دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں پر جو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر یہ چغلیاں کرتا تھا۔ دوسرا انسان وہ ہے کہ جس کو عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو پہلا وہ کہ جس کو عذاب قبر چغلی کرنے کی بنا پر ہوا، دوسرا وہ جس کو عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوا۔ پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ حضرات اس کو غور سے سنیں۔ عام طور سے جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پیشاب کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ بہت سے نوجوان لڑکے ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ جو پیشاب کر لیتے ہیں لیکن استنجا نہیں کرتے ہیں، مٹی سے پانی سے اپنے حصے کو صاف نہیں کرتے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ تو پیشاب کی کھڑے ہو کر جب کریں گے تو اس کی جو چھینٹیں آئیں گی وہ ہمارے جسم پر آئیں گی۔ حضور نے وہی فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، پیشاب کے بعد استنجے کو نہ کرنا، اپنے بدن کو پیشاب سے ناپاک کر لینا، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو جانوروں کا پالن کرتے ہیں، مثلا بیل، بھینس، بکری وغیرہ پال رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے جانور جب پیشاب کریں تو اس کی چھینٹوں سے دور رہیں، کیونکہ گاؤں بستی کے اندر لوگ بیل، بھینس وغیرہ پالتے ہیں، جانوروں کا پالن کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان جانوروں کے پیشاب کی چھینٹ ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ تو یہ 2 وجہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ ان میں ایک وجہ ہے چغلی اور دوسری وجہ ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا۔ اور آج کے دور کے اندر یہ دونوں گناہ بڑے عام ہو رہے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی ہے جو ان گناہوں کے اندر ملوث ہے، وہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، تمام امت مسلمہ کو ان گناہوں سے اور باقی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عذاب قبر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی قبر کے سوال و جواب ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔